حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک عظیم سلطنت کے شہرت یافتہ بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں منعقد تھا۔ سردیوں کی نرم دھوپ ہر سو پھیلی ہوئی تھی اور دربار شاہی جا و جلال کا مظہر بنا ہوا تھا۔ وزراء، مشیر، امراء، درباری اور عام لوگ سب دربار کی رونق میں شریک تھے۔ بادشاہ ایک شاندار تخت پر جلوہ افروز تھا اور اس کے سامنے سجی میز پر قیمتی اشیاء چمک رہی تھیں۔ اچانک ایک اجنبی شخص دربار میں داخل ہوا۔ وہ پروقار انداز میں جھک کر بولا، جہاں پناہ، میں کئی ملکوں کے درباروں میں جا چکا ہوں اور اپنے ساتھ دو چیزیں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اکثر بادشاہ اور ان کے وزراء ان میں فرق نہیں کر پاتے۔ آج آپ کے دربار کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے دلچسپی سے پوچھا، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو سب کو چکرا دیتی ہیں؟ اجنبی نے آہستگی سے دو اشیاء میز پر رکھ دیں۔ دیکھنے میں دونوں بالکل ایک جیسی تھیں، یکساں جسامت، رنگ اور چمک۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک ہی چیز کو آئینے میں دیکھ رہے ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، یہ تو بالکل ایک جیسے ہیں۔ اجنبی مسکرایا اور بولا، دیکھنے میں ضرور، مگر ان میں ایک اصلی ہیرا ہے اور دوسرا عام شیشہ۔ اگر آپ کا دربار صحیح پہچان لے تو ہیرا آپ کا، لیکن اگر ناکام رہا تو آپ کو اس ہیرے کی قیمت مجھے ادا کرنی ہوگی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ایک ایک کر کے وزراء، مشیر اور ماہرین نے ان اشیاء کا معائنہ کیا، مگر سب ناکام رہے۔ کوئی فرق نہ سمجھ سکا۔ سب مایوس تھے اور لگتا تھا جیسے بادشاہ کی دانشمندی کا چرچا آج ماند پڑ جائے گا۔ اچانک دربار کے ایک کونے سے آواز آئی، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ یہ ایک نابینا شخص تھا جو اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑا ہوا تھا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ ایک نابینا، وہ کیسے فیصلہ کرے گا جس میں آنکھوں والے ناکام ہو گئے؟ لیکن بادشاہ نے اجازت دے دی۔ نابینا شخص دربار کے ایک فرد کے سہارے میز تک آیا اور بولا، جہاں پناہ، میں دیکھ نہیں سکتا مگر چیزوں کو محسوس کرنا جانتا ہوں۔ برائے کرم دونوں اشیاء میرے ہاتھ میں دی جائیں۔ دونوں اشیاء اس کے ہاتھ میں دی گئیں۔ اس نے آہستہ آہستہ انہیں چھوا، ان کا وزن محسوس کیا، سطح کا جائزہ لیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ایک چیز میز پر رکھی اور کہا، یہ شیشہ ہے اور یہ دوسرا ہیرا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اجنبی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا، یہ شخص درست کہہ رہا ہے، یہی اصلی ہیرا ہے۔ بادشاہ خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ دربار نعروں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے نابینا شخص کو نہ صرف انعام سے نوازا بلکہ اپنی عزت بچانے کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس نے فخر سے کہا، تم آنکھوں سے محروم ہو، مگر تمہاری بصیرت ہم سب کی آنکھوں سے کہیں زیادہ روشن ہے۔